السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم برمودا طاعون کے متعلق پراسرار واقعات اور اس میں چھپے حالات اور واقعات آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، برمودا طاعون کا علاقہ کل کی طرح آج بھی پراسرار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق جو دیومالائی کے انداز کی باتیں کہی جاتی ہیں وہ اگرچہ ثابت نہیں ہو سکیں، مگر اس کے باوجود سائنس دن بدن آج بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر اس علاقے میں بہت سے فضائی اور بحری جہاز کیوں غائب ہوئے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ایسا کیسے ممکن ہے کہ اگر کسی چیز کو سائنسی طریقے سے ڈھونڈا جائے مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملے۔ ناظرین، دنیا بھر کے اخبارات اور جرائد میں برمودا طاعون کے بارے میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ شاید کسی اور علاقے کی پراسراریت کے بارے میں لکھا گیا ہو۔ ناظرین، یہاں سے کچھ جہاز اس طرح غائب ہوئے کہ ان کا کوئی سراغ بھی نہ ملا۔ 29 جنوری 1948 کا دن برطانوی مسافر طیارے اسٹار ٹائیگر کے تباہی کا باعث بنا۔ رات 10:30 بجے اس طیارے نے اڑان بھری اور برمودا طاعون سے 400 میل دور اس نے یہ پیغام دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور لینڈنگ مقررہ وقت پر ہوگی۔ اگر یہ پیغام نہ دیا گیا ہوتا تو حیرت ضرور ہوتی۔ جہاز میں سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ اس میں 26 مسافر سوار تھے۔ اس کی منزل کنگسٹن، جمیکا تھی۔ 4 انجنوں والے جہاز کی کارکردگی معیاری تھی، مگر جہاز سے ملنے والا یہ پیغام آخری تھا۔ انتہائی پراسرار حالات میں جہاز سے ایسے غائب ہوا کہ اس کا نام و نشان نہ ملا۔ سمندر کی سطح پر ایندھن کے آثار تلاش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بھی بے سود رہی۔ اس واقعے نے ہوا بازی کی دنیا میں ایک کھلبلی سی مچا دی اور وقت کے ساتھ یہ ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ 17 جنوری 1949 یعنی ایک سال بعد پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اس بار ایریل نامی طیارہ ہدف بنا۔ صبح 8:45 بجے اس کے کپتان جیسی میکفن نے ریڈیو پر پیغام دیا کہ یہاں پر موسم اچھا ہے اور کہیں کوئی گڑبڑ نہیں، لینڈنگ بالکل نارمل ہوگی۔ پرواز برمودا سے شروع ہوئی اور جمیکا میں اس کی منزل کنگسٹن تھی۔ یہ علاقہ برمودا کے علاقے کے بہت قریب ہے اور ہوا بازی میں حساس ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ جیسی میکفن نے جو پیغام دیا وہ کسی خطرے کی نشاندہی نہیں کرتا تھا، مگر یہ اس کا آخری پیغام تھا۔ اس کے بعد ریڈیو سیٹ پر خاموشی چھا گئی۔ یوں اچانک کسی طیارے کے ریڈیو سیٹ پر خاموش ہو جانا سب کے لیے حیرت اور تشویشناک تھا۔ اچھی خاصی کوشش کے بعد بھی جہاز کا کوئی سراغ نہ ملا اور پھر مشکل یہ تھی کہ جہاز ریڈار پر بھی موجود نہ تھا۔ فضا میں ہوتا تو ریڈار پر ہوتا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر جہاز کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ یہ جہاز کسی بھی اعتبار سے ایسا نہیں تھا کہ کسی تکنیکی بنیاد پر حادثے کے امکان کے بارے میں سوچا جاتا۔ انجن میں کوئی خرابی نہ تھی اور روانگی کے وقت اس کے تمام آلات بالکل درست تھے۔ ان دونوں واقعات نے برمودا کے حوالے سے نئی کہانیوں کو جنم دیا، کیونکہ اس طرح سے 4 سال قبل امریکہ کے 5 طیارے ایک ساتھ غائب ہوئے تھے اور ان کا نام و نشان تلاش کرنے کی کوشش بھی بے سود رہی۔ 5 دسمبر 1945 کا دن امریکی فوج کے لیے آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ 5 تربیتی طیارے برمودا کے مقام پر اس طرح غائب ہوئے کہ ان کا کوئی کہیں سراغ نہ مل سکا۔ جب یہ 5 طیارے مقررہ وقت پر واپس نہ آئے تو ان کی تلاش میں ایک فلائنگ بوٹ کو روانہ کیا گیا، مگر وہ فلائنگ بوٹ 5 منٹ بعد لاپتہ ہو گئی۔ اس میں 13 افراد سوار تھے۔ کوسٹ گارڈز کے جہازوں نے پوری رات اس کی تلاش جاری رکھی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ صبح ہوتے ہی مجموعی طور پر 300 جہازوں اور طیاروں نے بدنصیب طیاروں کے ملبے
اور لاشوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کوشش ناکام رہی۔ نہ ملبہ ملا اور نہ ہی لاشیں۔ سمندر سطح پر ایندھن کے نشانات بھی موجود نہ تھے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو دوسروں سے شیئر کریں، اور اگر نہیں پسند آئی تو کمنٹ میں مزید ہمیں بتائیں۔